بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ بہتر کون؟ جی ہاں، بڑا ہی زبردست پروگرام ہے ایف جین چینل کا، جہاں بہت سارے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہتر کون پروگرام بھی ہم آپ کی خدمت میں لے کر آ رہے ہیں۔ امید ہے آپ اس پروگرام کو پسند کرتے ہوں گے اور کوشش بھی کرتے ہوں گے کہ ہم وہ صفات، وہ اعمال، وہ عادات اپنے اندر لانے میں کامیاب ہو جائیں، اس کو اپنانے میں کامیاب ہو جائیں، جن کے ذریعے بندہ بہتر بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ آئیے درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایف جین چینل کے ناظرین، پروگرام جاری ہے بہتر کون، اور آئیے وہ حدیث پاک میں بیان کرتا ہوں جس میں بتایا گیا کہ یہ شخص بھی بہتر ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے، خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ، یعنی میری امت میں بہتر وہ شخص ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بندہ بنائے۔ جی ہاں، وہ بندہ بہتر ہے کہ جو اللہ پاک کے بندوں کو اس کی طرف بلائے۔ اللہ کی طرف بلانا، دعا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، بھلائی اور خیر کی دعوت دینا۔ جو ایسا کرتا ہے، جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، یقیناً وہ بہترین بندوں میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اللہ پاک کی طرف بلانے سے مراد توحید، فرمانبرداری اور اللہ کی خوشنودی کے حصول کی طرف دعوت دینا ہے، اور لوگوں کو اللہ کا محبوب بنانے سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تقوی، دنیا سے بے رغبتی اور اللہ کی معرفت سکھائے۔ اس نیک بندے کی نشانی یہ ہے کہ ان تمام نیکیوں کو محض اللہ کی رضا کے لیے بجا لائے اور شہرت کو اپنے پاس بھی نہ آنے دے۔ جو اللہ کی طرف بلائے، تقوی کی طرف بلائے، اس کی محبت کی طرف بلائے، یقیناً یہ سعادت مند لوگ ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ایسی جماعتیں پائی جاتی ہیں، ایسی تنظیمیں پائی جاتی ہیں، ایسی آرگنائزیشن پائی جاتی ہے جو الحمدللہ اللہ پاک کی طرف بلاتی ہے، نیکی کی دعوت دیتی ہیں، برائیوں سے منع کرتی ہیں، بھلائی کی طرف بلاتی ہے۔ جی ہاں، تقوی کا درس دیتی ہیں، اللہ سے ڈرنے کا درس دیتی ہیں، مسلمانوں کے حقوق بجا لانے کا درس دیتی ہیں، اللہ کی محبت کا درس دیتی ہیں، اللہ پاک کے محبوب بندوں سے محبت کرنے کا درس دیتی ہیں۔ یقیناً یہ بہترین لوگوں میں شامل ہیں۔ سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تورات شریف میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا، اے موسیٰ، جس نے نیکی کا حکم دیا، برائی سے منع کیا اور میری اطاعت کی طرف بلایا، تو وہ دنیا اور قبر میں میرا مقرب ہوگا، میرے قریب ترین ہوگا، اور قیامت کے دن اسے میرے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ذرا اندازہ لگائیں قیامت کا وہ ہوش ربا منظر کہ جب سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، زمین آج پتھر اور مٹی کی ہے، اس دن زمین تانبے کی ہوں گی، کسی کشمکش کا عالم ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا۔ اس وقت اللہ پاک کے عرش کا سایہ جسے نصیب ہوگا، اس میں وہ شخص بھی شامل ہے جو اللہ پاک کی طرف بلاتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا
کہ کئی تنظیمیں ہیں، کئی جماعتیں ہیں جو اللہ پاک کی طرف بلاتی ہیں، بھلائی کا حکم دیتی ہیں، کئی افراد ایسے ہیں جو اللہ پاک کی طرف بلاتے ہیں، بھلائی کی دعوت دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برائی کی دعوت دیتے ہیں، برائی کی طرف بلاتے ہیں، خود بھی گناہ کرتے ہیں، لوگوں کو بھی گناہوں کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیکیوں کی طرف بلانے والے اشخاص میں شامل فرمائے۔ یہی بہتر لوگ ہیں، اور جو برائی کی طرف بلاتے ہیں وہ بدترین لوگ ہیں، اور لوگوں کو بدترین ہونے کی گویا دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر دیکھنے سننے والا اپنا یہ ذہن بنا لے کہ انشاءاللہ مجھے نیکی کی دعوت دینی ہے اور بہترین لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کروانا ہے۔ نیکی کی دعوت دینے کے انداز بھی بڑے مختلف ہوتے ہیں۔ اگر میں اس کو ذرا یوں بیان کروں کہ کسی کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یعنی اس کی اصلاح کرنا، اس کو سمجھانا، جو کام وہ غلط کر رہا ہے اس کو رک جانے کی دعوت دینا، یا پھر جناب اس کو نیکی کرنے کا حکم دینا کہ بھائی آپ نماز پڑھ لو، آپ روزہ رکھ لو، آپ کی زکوٰۃ باقی ہے زکوٰۃ ادا کرو، والدین کو نہ ستاؤ، ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ، مسلمانوں کو تکلیف نہ دو، اولاد کی تربیت کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، نوافل ادا کرو، نفل روزے رکھو، وغیرہ وغیرہ، یا تو نیکی کی دعوت دینا ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھانا اور اصلاح کرنا ایف جی این چینل کے ناظرین، یہی نیکی کی دعوت ہے۔ نیکی کی طرف اگر بلانا ہے تو یہ نیکی کی دعوت ہے، اور برائی سے منع کرنا ہے تو یہ بھی اصلاح میں شامل ہے۔ اب اصلاح کی دو طرح سے ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جناب اجتماعی طور پر اصلاح کرنا، یعنی چند لوگ جمع ہیں، یعنی ایک سے زیادہ افراد ہیں، ان کی اصلاح کرنا، تو یہ اجتماعی اصلاح ہوئی۔ اور جناب ایک تقسیم ہم یوں کریں گے کہ انفرادی اصلاح کرنا، یہ جناب اکیلے بندے کی اصلاح کرنا ہوتا ہے کہ جناب فردن فردن آپ نے کسی کی اصلاح کی ہے۔ حکمت عملی کے ساتھ بھی نیکی کی دعوت عام کی جاتی ہے۔ حکمت عملی کا پہلو ہر جگہ ہمیں مد نظر رکھنا ہوتا ہے، اور یہ جو اصلاح کا کام ہے نا ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ ہر ایک کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اگر آپ والد ہیں تو اولاد کی اصلاح کرنا آپ کے ذمے ہوگا، اپنی بیوی کی اصلاح کرنا، اس کی غلطیوں پر تنبیہ کرنا یہ آپ کے ذمے ہوگا۔ اگر آپ سیٹ ہیں تو اپنے مزدور کی اصلاح کر رہے ہوں گے، اگر آپ ٹیچر ہیں تو اسٹوڈنٹ کی اصلاح کر رہے ہوں گے، آپ جہاں بھی ہیں، اگر کسی بھی منصب پر ہیں، اگر کسی کو غلطی کرتا پا رہے ہیں تو اصلاح کا فریضہ آپ پر لاحق ہوتا ہے، آپ پر بنتا ہے۔ لیکن بات یہاں یہ پیدا ہوتی ہے کہ آخر ہمیں نیکی کی دعوت دینا کیسے ہیں، برائی سے روکنا کیسے ہیں، ہمارا اصلاح کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بڑا ہی شاندار اصلاح کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں جس کو خاموش نیکی کی دعوت کہا جا سکتا ہے، اور وہ انداز کیا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک شادی میں مدعو کیے گئے، یعنی بلائے گئے۔ آپ کو کسی نے جناب انوائٹ کیا، آپ کو بلایا اپنی شادی میں، وہاں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے چاندی کے برتنوں میں کھانے کا انتظام کیا گیا۔ نارمل اور عموماً لوگوں کے لیے مٹی کے برتنوں میں اور جناب اور دیگر دھات کے برتنوں میں ان کے لیے انتظامات کیے گئے، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولی اللہ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، شہرت یافتہ تھے، تو آپ کے لیے اسپیشل چاندی کے برتنوں میں کھانے کا انتظام کیا گیا۔ جب آپ کے لیے اس طرح کا انتظام کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی ہی شاندار انداز میں ان کو نیکی کی دعوت پیش کی۔ آپ نے کیا یہ کہ جو کھانا برتن میں تھا، اور برتن میں تھا حلوہ، تو آپ نے وہ حلوہ اٹھایا اور ایک روٹی لی، اور اس روٹی پر حلوہ رکھ کے آپ کھانے لگے، یعنی برتن سے آپ نے اس کھانے کو الگ کر لیا۔ ایک شخص نے جب یہ دیکھا تو وہ کہہ اٹھا کہ یہ خاموش نیکی کی دعوت ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہاں پر نیکی کی دعوت خاموش کیسی ہے؟ آخر یہ نیکی کی دعوت کیا ہوئی کہ برتن میں سے روٹی اٹھائی، حلوہ اس پر رکھا اور برتن کو الگ کر دیا اور آپ کھانے لگ گئے؟ تو دراصل شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے چاہے مرد ہو یا عورت، سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا یہ ناجائز و حرام ہے۔ یہ متکبرانہ انداز ہے، تکبر کرنے والوں کا انداز ہے کہ وہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھائے۔ اس سے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے، بڑک پن پیدا ہوتا ہے، بندہ دوسروں پر اپنے آپ کو برتری دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسلام نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز کتنا پیارا کہ بھری محفل میں، بھری مجلس میں، جب
جبکہ میزبان جو ہے وہ آپ کو مدعو کیا ہوا ہے، آپ کے پاس استطاعت بھی ہیں، لیکن سب کے سامنے آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ یار یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اس برتن کو الگ کر دو، اس برتن میں تم نے مجھے کھانا کیوں پروسا ہے۔ آپ نے انداز یہ اپنایا کہ خود ہی برتن سے آپ نے اپنے کھانے کو الگ کر لیا۔ یہ خاموش نیکی کی دعوت تھی، یہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اجتماعی نیکی کی دعوت کی، اجتماعی اصلاح کی اگر میں بات کروں تو ہمارے یہاں پر بڑی اس میں غلطیاں کی جاتی ہیں۔ اصلاح کرنا نا ایف جین چینل کے ناظرین یہ بڑا اہم کام ہے، لیکن اہم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بڑا نازک بھی ہے۔ بعض اوقات غلطی جس شخص نے کی ہوتی ہے اس کو سمجھانے والا اتنی بڑی غلطی کر جاتا ہے سمجھانے میں کہ وہ ایک غلطی کرنے کے بعد بعض اوقات 10 بار غلطیاں کر رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اصلاح کا مطلب ہوتا ہے سمجھانا، دستک دینا، مطلب توڑنا نہیں ہوتا۔ انسان کو سمجھانا ہمارا کام ہے، اس کو منوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ سمجھائیں گے تو انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا، لیکن سمجھانا بھی ہے تو احسن طریقے سے سمجھانا ہے، نرمی کے ساتھ سمجھانا ہے۔ میں نے کہا مطلب ہے دستک دینا، نہ کہ دروازہ توڑنا، اس کا دل نہ ٹوٹے، اس کو ٹھیس نہ پہنچے۔ ہمارے یہاں پر اصلاح کے بڑے عجیب و غریب طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ طریقے ایسے ہوتے ہیں کہ براہ راست انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اتنی بڑی اس کی غلطی نہیں ہوتی، اس سے زیادہ اس کو سمجھایا جاتا ہے، بڑے طریقے اختیار کر کے اس کو توڑا جاتا ہے۔ تو اس میں احتیاط ہونی چاہیے۔ تو اصلاح کا انداز کیسا ہو، نیکی کی دعوت دینے کا انداز کیسا ہو؟ ظاہر سی بات ہے کہ نیکی کی دعوت دینے والا بہترین اشخاص میں شامل ہو جاتا ہے، تو یہ نیکی کی دعوت دینے والے کا انداز کتنا پیارا ہونا چاہیے، اس پہ بھی بات تو بنتی ہے، اس پر بھی سیکھنا تو بنتا ہے۔ چند مدنی پھول میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ ان مدنی پھولوں کو ہم اصلاح کرنے کے انداز میں شامل کریں گے تو پراپر اللہ نے چاہا تو نیکی کی دعوت کا اثر ہوگا، نیکی کی دعوت دینے میں ہم کامیاب ہوں گے اور بہترین لوگوں میں ہمارا شمار ہونے لگے گا۔ تو اصلاح میں سب سے پہلے ہمیں اس بات کی تحقیق کرنا ہوگی کہ جس کی ہم اصلاح کر رہے ہیں، جس غلطی پر اصلاح کر رہے ہیں، وہ غلطی اس میں ہے یا نہیں۔ بعض اوقات رانگ نمبر لگ جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جناب وہ غلطی اس نے کی ہی نہیں ہے، اور جناب یہ بھائی جان اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار تم نے ایسا کیا ہے، تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ہکا بکا ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ تو میں نے کیا ہی نہیں ہے، آپ کو کہا کس نے؟ کہا مجھے فلاں بندے نے کہا کہ تم نے یہ مسٹیک کی ہے، یہ غلطی کی ہے۔ اب جناب وہ تحقیق کرنے کے لیے اس کو سمجھانے کے بعد جب جاتا ہے تو پھر ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، شرمندگی اس کو مول لینی پڑتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اصلاح کرنے کے بعد شرمندہ ہوں، چاہیے کہ اصلاح کرنے سے پہلے تحقیق کر لے کہ جس غلطی پہ میں اس کی اصلاح کر رہا ہوں یہ غلطی اس میں ہے یا نہیں۔ چلے غلطی کی تحقیق ہو گئی کہ یہ غلطی اس میں ہے، اب کرنا کیا ہے؟ جب یہ کنفرم ہو چکا ہے، یہ طے ہو چکا ہے کہ جناب یہ غلطی اس بندے میں موجود ہے، تو اب ذرا وقت دیکھ لیں کہ اس بندے کا مزاج کب اچھا رہے گا، مون کب فریش رہے گا کہ اس کو سمجھاؤں گا تو یہ میری بات کو ایکسیپٹ کر لے گا، میری بات کو سمجھ جائے گا۔ اس وقت کا انتخاب کرنا یہ ایک مصلح پر لازم ہے، ایک اصلاح کرنے والے پر لازم ہے کہ میں کون سے وقت کا تعین کروں۔ جناب وہ پریشان ہے، اس کے مائنڈ میں کئی کام چل رہے ہیں، ذہنی طور پر وہ ڈپریشن میں ہے یا کاموں میں الجھا ہوا ہے، اور آپ جاتے ہیں اور اس پر برس پڑتے ہیں کہ جناب تم نے یہ غلطیاں کی ہیں، ان غلطیوں کو درست کر لو۔ وہ آپ کی بات کو مانے گا نہیں، وہ آپ کی بات کو دھتکار دے گا، وہ ضد پر اڑ جائے گا۔ اس لیے وقت کا تعین کرنا، وقت کا انتخاب کرنا یہ ہر اصلاح کرنے والے پر لازم ہے کہ جب وہ تھوڑا سا اس کا من فریش ہو۔ جب ایسا ہوگا آپ انشاءاللہ اس کو سمجھائیں گے، وہ آپ کی بات مانے گا۔ تیسری بات یہ ہے، اب آپ یہ غور کریں کہ جو غلطی اس نے کی ہے میں کن الفاظوں کے ساتھ، کس انداز میں اس کو سمجھاؤں کہ وہ میری بات کو مان لے۔ الفاظوں کا انتخاب بھی ہو، وہ نرمی والا انداز ہو، سمجھانے کا نرمی والا انداز ہو۔ یاد رکھیں کہ جو اس طرح کے الفاظوں کا انتخاب کرے اور اس طرح کا انداز اپنائے کہ جس سے اس کی دل آزاری ہوتی ہے، تو یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ جناب یہ اپنی مسٹیک کو خود صحیح کر لے گا، خود درست کر لے گا، تو وہاں پر رک جائیں، خواہ اپنے وقت کو برباد نہ کریں۔ تو اپنے الفاظ میں بھی نرمی لے کر آئیں، اپنے انداز میں بھی نرمی لے کر آئیں، اور الفاظ کچھ اس طرح کے ہوں۔ فار ایگزامپل اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو یوں کہیے،
آپ نے ایسا ایسا اگر کیا ہو تو پلیز اس سے رک جائیے، اس میں آپ کا نقصان ہے، اس میں تنظیم کا نقصان ہے، اس میں آپ کے گھر والوں کا نقصان ہے۔ اس کو فوائد بتائیں کہ اگر وہ غلطی کو چھوڑ دیتا ہے، وہ مسٹیک دور کر لیتا ہے تو اس میں فائدہ کیا ہے۔ اگر وہ اس میں ملوث رہتا ہے، اسی میں مبتلا رہتا ہے، تو جناب اس کا نقصان کیا ہے۔ ایک خیر خواہ بن کر اس کو سمجھائیں گے اور اس کو اس بات کا احساس آپ دلانے میں کامیاب ہو گئے کہ آپ اس کے خیر خواہ ہیں، اس کی بھلائی چاہتے ہیں، تو پھر دیکھیں انشاءاللہ وہ آپ کی باتوں کو ایکسیپٹ کرے گا، وہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ جبکہ غلطی کی تحقیق کی ہوئی ہو، وقت کا تعین صحیح ہو، صحیح وقت پر سمجھانے کا ہو، انفرادی طور پر سمجھانے کا ہو، جتنی غلطی ہو اتنا ہی سمجھائیں۔ بعض اوقات غلطی اتنی سی ہوتی ہے، بندہ اتنا لمبا لے کر بیٹھتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ جناب سب سے برا دنیا کا انسان ہی میں ہوں، ساری غلطیاں ہی مجھ میں ہیں۔ جناب مسٹیک تھی اتنی سی، آپ نے سمجھایا اتنا سارا، اب اس کو احساس ہوگا کہ یار میں تو بڑا بیکار بندہ ہوں۔ پھر کیا ہوگا؟ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے جو پروجیکٹ آپ نے اس کو دیا ہو، جس کمپنی میں کام آپ نے اس کو دیا ہو، یا جو بھی کام آپ کے متعلقہ اس کا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو کے وہ کام کمپلیٹ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اور انفرادی طور پر سمجھائیں۔ جی ہاں، بعض لوگ اصلاح نہیں کرتے، ذلیل کرتے ہیں، اور ان کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے سمجھاتے ہیں۔ چند مثالیں میں گھر کی دے دیتا ہوں، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس طرح کا طریقہ اپنانے سے نہ صرف گھر ٹوٹ رہے ہیں، بلکہ آپس میں لڑائی جھگڑوں کا کافی حد تک معاملہ بڑھ چکا ہے۔ انداز کیا ہوتا ہے؟ اگر وائف سے کچھ مسٹیک ہوئی ہے تو شوہر نے اس کی ماں کے سامنے اس کو سمجھانا ہے، گھر والوں کے سامنے سمجھانا ہے۔ کھانے میں کسی دن کمی ہو گئی، سارے فیملی والے موجود ہیں، ان سب کے سامنے بتانا ہے کہ کھانے میں آج یہ مسٹیک ہے، یہ کمی ہے، کھانا آج اچھا نہیں بنا ہے، آج کھانے میں نمک نہیں ہے، یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے، تم نے ایسا کیا ہے، تم نے ویسا کیا ہے۔ اسی طرح جو پیرنٹس مجھے سن رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کی اصلاح کس انداز میں کر رہے ہیں؟ مہمانوں کے سامنے کر رہے ہیں۔ آنے والے مہمانوں کے سامنے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو ایک دم بیکار بندہ ہے، یار ایسا ایک دم ضدی ہے، ضدی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، 4-5 سال کے بچے ہوتے ہیں، بڑا شرارتی ہے، بڑا ضدی ہے، مانتا ہی نہیں، اس کی امی کی بھی نہیں مانتا۔ اس طرح کہہ کر اس کو ڈیمیج کیا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ بچہ اندر اندر سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میرے ابو اپنے دوستوں کے سامنے، ماما مامی کے سامنے، چاچا چاچی کے سامنے، اور اپنے دیگر رشتہ داروں کے سامنے مجھے ذلیل کر رہے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ اس طرح وہ بچہ اندر اندر ٹوٹنے لگتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی بھی نہیں مانتا، اپنی ماں کی بھی نہیں مانتا، اور اس طرح اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ پھر وہ غلطیوں پر غلطیاں کرتے ہی چلا جاتا ہے، اور پھر وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑا جرم کرنے میں بھی گھبراتا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے صحیح طریقے سے اس کو سمجھایا نہیں ہے، غلطیوں کا احساس دلایا نہیں ہے۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، اسی طرح گھر میں کئی جو بڑے حضرات ہیں جو اپنے چھوٹوں کی اصلاح کرتے ہیں، اس طرح کی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ سب کے سامنے سمجھاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جو بندہ سب کے سامنے سمجھاتا ہے وہ اصلاح نہیں کرتا بلکہ ذلیل کرتا ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی شخص کو اکیلے میں سمجھایا، تنہائی میں سمجھایا، اس نے اس کو زینت دی، اور جس نے لوگوں کے سامنے سمجھایا اس نے اس کو ذلیل و رسوا کیا۔ پلیز نہ کریں ایسا، اجتماعی طور پر کسی ایک بندے کی غلطی پر نہ سمجھائیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارکہ اصلاح کرنے کا کتنا پیارا تھا۔ کبھی تو تنہائی میں صحابہ اکرام کی اصلاح کرتے، اور جب اجتماعی طور پر آپ کو اس بات کو بیان کرنا ہوتا تو اس طرح کے الفاظوں کا انتخاب فرماتے، اور ارشاد فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ اس سے باز آ جائیں۔ یعنی کسی ایک شخص کا نام نہیں لیتے۔ ہمارے یہاں پر جو ٹیچر ہے، وہ جناب کسی طالب علم کی غلطی کو اگر بیان کرنا چاہتے ہیں تو وہ سارے ہی طلبہ اکرام کے درمیان اس کی غلطی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ زید نے ایسا کیا ہے، فلاں نے ایسا کیا ہے، اور وہ سارے بچوں کے سامنے یا سارے کے سارے اپنے دوستوں کے سامنے وہ ذلیل ہو رہا ہوتا ہے، وہ رسوا ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ بعض اوقات بول نہیں رہا، لیکن وہ فیل کر رہا ہے کہ میرا ٹیچر، میرے سر میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس بات کا خیال ہم سب کو کرنا چاہیے۔ میں نے 2-3 مثالیں دی ہیں۔ ہم جس بھی شعبے سے وابستہ ہوں، زندگی میں کئی ایک ایسے قدم ہیں
کئی ایسی منزلیں ہیں کہ جہاں پر ہم ہوتے ہیں، ہم اپنے منصب کے مطابق دیکھ لیں کہ میرے سمجھانے کا انداز درست ہے یا نہیں۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا انداز گرامی کتنا پیارا تھا، گناہوں سے نفرت کرتے تھے، اور جو گناہ گار ہوتا تھا اس کو گناہ سے بچانے کے لیے، اس کو گناہ کے اس دلدل سے باہر نکالنے کے لیے آپ نرم انداز اختیار کرتے تھے۔ یاد رکھیں، ہمیں نفرت گناہ سے ہونا چاہیے، بندے سے نہیں ہونا چاہیے۔ جی ہاں، ہمیں بندے سے نفرت نہیں کرنی ہے، اگر وہ گناہ کرتا ہے، مسلمان ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ اب ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ نیکی کی دعوت کے ذریعے اس کو اللہ پاک کے قریب لانا ہے، اس گناہ سے نکالنا ہے، گناہ کے دلدل سے باہر نکالنا ہے۔ یہی ہمارا کام ہے کہ ہمیں خیر اور بھلائی کی طرف لانا ہے۔ بعض اوقات بندہ 1-2 ٹائم کی نماز پڑھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو جنتی، اور جو نماز نہ پڑھتا اس کو جہنمی تصور کرنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی اس طرح کا اس کا مزاج بن چکا ہوتا ہے کہ بس میں ہی نیک ہوں، میں ہی متقی ہوں، باقی سارے لوگ جو ہے وہ گناہ گار ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تصور تو یہ ہونا چاہیے، عاجزی ہم میں ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تصور کریں کہ یار میں جہنمی ہوں، میرے اعمال ایسے نہیں کہ میں جنت میں جاؤں۔ یہ عاجزی انکساری اگر ہوں گی تو انشاءاللہ الکریم اس کا فائدہ نصیب ہوگا۔ تو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین یہ بڑے ہی پیارے اور نرم انداز میں اصلاح فرماتے تھے، اور اس نرم انداز کی وجہ سے، اس طرح کی نیکی کی دعوت کے ذریعے الحمدللہ لوگ ان سے وابستہ ہوتے تھے، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوتے تھے، اللہ کے قریب آتے تھے، اور وہی اصل مقصود اصلاح کا ہوا کرتا ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا بڑا نام ہے سیدنا محمد بن زکریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں میں ایک رات سیدنا ابن عائشہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوا۔ وہ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد مسجد سے نکل کر اپنے گھر جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اچانک نشے میں مدہوش ایک قریشی نوجوان آپ کے راستے میں آیا، جو ایک عورت کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ عورت نے مدد کے لیے پکارا تو لوگ اس نوجوان کو مارنے کے لیے جمع ہو گئے۔ سیدنا ابن عائشہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نوجوان کو دیکھ کر پہچان لیا اور لوگوں سے کہا میرے بھتیجے کو چھوڑ دو۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے میرے بھتیجے میرے پاس آؤ، تو وہ نوجوان شرمندہ ہونے لگا۔ تب آپ نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا، پھر اس سے فرمایا میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ وہ آپ کے ساتھ چلنے لگا حتیٰ کہ آپ کے گھر پہنچ گیا۔ آپ نے اپنے غلام سے فرمایا آج رات اسے اپنے پاس سلاؤ، جب اس کا نشہ دور ہو جائے تو جو کچھ اس نے کیا ہے وہ اسے بتا دینا، اور اسے میرے پاس لانے سے پہلے مت جانے دینا۔ چنانچہ جب اس کا نشہ دور ہوا تو خادم نے اسے سارا ماجرا بیان کیا، جس کی وجہ سے وہ بہت شرمندہ ہوا اور رونے لگا، اور واپس جانے کا ارادہ کیا تو غلام نے کہا حضرت کا حکم ہے کہ تم ان سے مل کر ہی جاؤ۔ چنانچہ وہ اس نوجوان کو آپ کے پاس لے آیا۔ آپ نے اس نوجوان کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا کیا تمہیں اپنے آپ سے شرم نہیں آتی؟ اپنی شرافت سے حیا نہیں آتی؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا والد کون ہے؟ اللہ سے ڈرو اور جن کاموں میں لگے ہوئے ہوں انہیں چھوڑ دو۔ وہ نوجوان اپنا سر جھکائے رونے لگا، پھر اس نے اپنا سر اٹھا کر کہا میں اللہ سے عہد کرتا ہوں جس کے بارے میں قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا کہ آئندہ کبھی بھی نشہ نہیں پیوں گا، اور نہ ہی کسی عورت پر دست درازی کروں گا، یعنی ہاتھ بڑھاؤں گا، اور میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا میرے قریب آؤ۔ پھر آپ نے اس کے سر پر بوسہ دے کر فرمایا اے میرے بیٹے تو نے توبہ کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد وہ نوجوان آپ کی مجلسوں میں شریک ہونے لگا اور آپ سے حدیث شریف لکھنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا لوگ نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں، حالانکہ ان کا معروف منکر بن جاتا ہے، لہٰذا تم اپنے تمام کاموں میں نرمی کو اختیار کرو کہ اس سے تم اپنے مقاصد کو پالو۔ کیا بات ہے ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اللہ پاک ان جیسا انداز ہمیں بھی عطا فرمائے کہ ہم نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ گلے لگا کر اس کو احساس دلا کے کہ ہم اس کے محسن ہیں، اس کے خیر خواہ ہیں، غلطیوں کو بتانے میں کامیاب ہو جائیں تو یقین جانیں ہماری نیکی کی دعوت کارگر ہو جائیں گی۔ اس ایپیسوڈ میں نہ صرف یہ کہ میں نے یہ بیان کیا کہ نیکی کی دعوت دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، بلکہ کافی گفتگو اس پر بھی ہوئی کہ اصلاح کرنے کا ہمارا
انداز کیسا ہونا چاہیے، ہمیں اصلاح کرنے میں کن کن پہلوؤں کا خیال رکھنا چاہیے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ جو اصلاح کرنے والے کے اندر ہونی چاہیے، اس کو آپ ضرور پڑھیں۔ احادیث طیبہ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پڑھنے کو ملے گا، آپ کو سیکھنے کو ملے گا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بہترین انداز مبارک تھا، آپ کس طرح صحابہ اکرام کو سمجھاتے تھے، محبت بھرا انداز تھا، اور یہی انداز صحابہ نے لیا، یہی انداز صحابہ سے تابعین نے لیا، انہی سے تبع تابعین نے لیا، مشائخ کرام نے لیا، پھر جناب علماء کرام نے لیا۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جو بہترین امت ہے، اور بہترین امت ہونے کی وجہ جو بیان کی گئی قرآن کریم فرقان حمید میں، وہ وجہ یہی ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر ہوئی۔ کیوں؟ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ یہی ہماری ایک خاصیت ہے، یہی وصف ہے کہ امت محمدیہ یہ بہترین امت میں شامل ہے۔ جی ہاں، الحمدللہ ہماری امت میں لوگ ہیں جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اور یہی سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ اسی فریضے کو انجام دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اور کثرت کے ساتھ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کی زندگی میں آپ یہی پہلو کو زیادہ پڑھیں گے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، داعی الی الخیر بن کر یہ دنیا میں تشریف لائے تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد ہی نیکی کی دعوت دینا تھا، برائی سے منع کرنا تھا، اور بڑے شاندار انداز کے ساتھ یہ نیکی کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو برائی سے منع کرتے تھے۔ تاریخ کا ہم مطالعہ کریں، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو انشاءاللہ یہ پورا چیپٹر بڑا ہی بہترین انداز میں ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں پڑھنا چاہیے، سیکھنا بھی چاہیے، نیکی کی دعوت بھی دینا چاہیے، برائی سے منع بھی کرنا چاہیے، چونکہ بہترین شخص وہ ہے جو نیکی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے۔ اتنے سارے ایپیسوڈز ماشاءاللہ آپ نے سنے ہیں، سماعت کیے ہیں، ہر ایپیسوڈ میں الحمدللہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کی گئی کہ بہتر کون ہے، کون سا وصف ہے، کون سا عمل ہے، کون سی عادت ہے کہ جن کے ذریعے ہم بہترین لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو آج کا جو وصف ہے، آج کی جو عادت ہے، خاصیت ہے، جو بھی آپ اچھی بات کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ ہمیں نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے منع کرنا ہے، لیکن یہ سب کرنا ہے نرمی کے ساتھ۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کی دعوت دینے، برائی سے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نرمی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، انشاءاللہ پروگرام یہ ہمارا جاری رہے گا، بہتر کون۔ آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ الکریم پھر کوئی ایک ایسی عادت سننے میں کامیاب ہوں گے، پھر ایک کوئی ایسی خاصیت سننے میں کامیاب ہوں گے جس میں ہم بیان کریں گے کہ بہتر کون ہے۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، ایف جی این چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنا دے مجھے نیک، نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا